Hi, this is me, Rashid Ali Malik, and today my topic is Treaty of Hudaybiyah, Battle of Mota and Khalid bin Walid. تو آج ہم اسلامیات کے جو ہے 3 ٹاپکس کلیئر کریں گے. ٹریٹی آف حدیبیہ جس میں ہے بیٹل آف موتا ہے، اور بیٹل آف موتا کو جتوانے والے جو ہیں حضرت خالد بن ولید ہیں. تو ان سب کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. تو چلیے اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں آج. تو سب سے پہلے جو ہے ٹریٹی آف حدیبیہ کیا ہے. ٹریٹی آف حدیبیہ کے بارے میں جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہے وہ سائنڈ ہوئی تھی 6 ہجری میں اور 628 AD. ٹھیک ہے، تو یہ ایئر جو ہے نا وہ دونوں میں یاد رکھنے ہوتے ہیں، عیسوی سال بھی اور اس کے علاوہ ہجری سال بھی. یعنی ہجری سال جو تھا وہ تھا 6 ہجری، اور AD جو تھا وہ 628 AD. AD جو ہے آج جو چل رہا ہے وہ سمجھ لیں کہ 2021 یعنی عیسوی سال، اور یہ اسلامک کیلنڈر جو کہ آج جو ہے میرے خیال سے 1443 ہجری چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ دونوں کیلنڈر یاد رکھنے ہوتے ہیں. Prior to this 1400 Muslims marched to Makkah to perform their pilgrimage. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، تو کافی ٹائم گزر چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک ارادہ کیا کہ ہم مکہ جائیں اور وہاں پہ جا کے عمرہ پرفارم کریں. تو عمرہ پرفارم کرنے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلتے ہیں مکہ کی طرف 1400 لوگوں کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے مکہ کے جو کافر تھے اور مدینہ کے جو مسلمز تھے ان کے بیچ میں کافی بیٹلز بھی ہو چکی تھیں، جن میں قابل ذکر جو ہے بدر ہے، اور اس کے علاوہ احد ہے، اس کے علاوہ بیٹل آف ٹرینچ ہے. تو یہ 3 جنگیں خاص طور پر ہو چکی تھیں. تو اس وجہ سے مکے کے لوگ جو ہیں وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں، وہ شاید ہم سے لڑیں گے یا ہمیں جو ہے ہم سے فائٹ کریں گے. کیونکہ ہمیشہ ہی مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کی اور مدینہ کی طرف اٹیک کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکسیسفلی وہ ڈیفینڈ کیے اور جیتے بھی وہ جنگیں. تو اب جو ہے مکہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگ لے کر جا رہے تھے، تو مکے والوں کو یہ خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید بدلہ لینے آ رہے ہیں جو ہم نے پہلے ان سے جنگیں کی ہیں. تو آگے کیا ہوتا ہے ڈسکس کرتے ہیں اور کی پوائنٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم took an oath from companion that they would not sacrifice their lives to avenge the blood of حضرت عثمان. تو یہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1400 لوگ لے کر نکلتے ہیں مکہ کی طرف، تو مکے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ہمارے طرف. تو وہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے لڑنے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عثمان کو مکے بھیجتے ہیں، ایک جگہ پہ جو ہے رک جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ. حضرت عثمان کو ایز اے سفیر بنا کے مکے میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے ان کو بتاؤ کہ ہم آپ سے لڑنے نہیں، ہم صرف جو ہے عمرہ کرنے آ رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان کو جو ہے گرفتار کر لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں، اور حضرت عثمان کو جو ہے وہ آفر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے عمرہ کر کے لوٹ جائیں اور وہ لشکر نہیں آئے آپ کے ساتھ. تو حضرت عثمان جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمرہ ہوگا تو میرے ساتھوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہوگا، میں اکیلا نہیں کروں گا. تو حضرت عثمان کو جو ہے وہ قید کر کے بٹھا لیتے ہیں کفار مکہ. اور ہوتا پھر یوں ہے کہ باہر ایک خبر چل جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غصے میں ہوتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے سفیر بھیجے اور انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا، اور حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بیعت رضوان ہوتی ہے. وہ بیعت رضوان یہ ہے کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جانا، حضرت عثمان کا بدلہ لے کے ہی ہم جائیں گے. کیونکہ حضرت عثمان تو زندہ ہی ہوتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کی باہر خبریں یہ پھیل جاتی ہیں کہ حضرت عثمان کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے. تو اس لیے ہی یہاں پہ جو دوسری پوائنٹس ہے، تیسری، اس کو میں نے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک اوتھ لیا تھا، یعنی کہ ایک بیعت لی تھی سب سے کہ ہم نے یہاں سے حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جانا ہے. تو دس اوتھ از نون ایز بیعت رضوان، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. دا پلیج سون انڈر دا ٹری، اور پلیج یہ جو ہے نا کیکر کے درخت کے نیچے جو ہے نا یہ وعدہ لیا گیا، یہ بیعت لی گئی، بیعت رضوان جسے کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اینڈ آلسو نین ایز بیت شجرا، یہ بیت شجرا بھی کہا جاتا ہے. یہ انڈر دا کی ٹری آف کیکر، کیکر کے درخت کے نیچے جو ہے یہ لی گئی. ٹھیک ہے. اب یہ جو بھی کچھ میں نے اسٹوری اوپر آپ لوگوں کو بتائی، یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کام کی نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کا ایک بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے کہ یہ کیا کیسے جو ہے ایونٹ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جو یہاں پہ کی پوائنٹس ہیں جن کو میں مینشن کرتا جا رہا ہوں ریڈ کلر سے، ان کو آپ نے میمورائز کرنا ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. دس ایگریمنٹ وڈ ہولڈ فار 10 ایئرس. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہے، پھر یہ ٹریٹی آف حدیبیہ کیا ہے، یہ تو ہم نے کیا بیت رضوان کو ڈسکس. اب ٹریٹی آف حدیبیہ کیا ہے کہ جب مکے کے کفار کو جو ہے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس نہیں جانے والے اور حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے اور ہم سے یہ لڑیں گے، تو وہاں پہ ایک ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں جسے کہا جاتا ہے ٹریٹی آف حدیبیہ. اب ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہے وہ 10 سال کے لیے سائن کی جاتی ہے. اب ٹریٹی آف حدیبیہ ہے کیا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے ان کے بیچ میں جو ہے کفار مکہ کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹریٹی آف حدیبیہ. اس کی کچھ جو ہے کی پوائنٹس بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو اس کی کمپلیٹ اسٹوری بھی بتاتا جاتا ہوں. حضرت علی نے جو ہے مسلمانوں کی طرف سے جو تھے، اور ان کی طرف سے سہیل بن عمر کر کے نام ہے، یہاں پہ نیچے کہیں پہ لکھا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. حضرت علی نے جو ہے اس ایگریمنٹ کو لکھا، اینڈ قریش نے جو ہے سہیل بن عمر ایز انوائٹ ٹو نیگوشیٹ اے ٹریٹی ود مسلمس. تو سہیل بن عمر تھے جو کہ قریش کی طرف سے تھے، مکہ کے جو قریش تھے ان کی طرف سے تھے سہیل بن عمر. یہ نام یاد رکھنا ہے، ایم سی کیو اس کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ حضرت علی مسلمس کی طرف سے تھے اور ان کی طرف سے سہیل بن عمر تھے، اور حضرت علی نے یہ لکھنا شروع کیا. اینڈ اٹ واز کالڈ دی ٹریٹی آف حدیبیہ. تو اس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ، اور اس کو قرآن کریم میں ان قرآن حکیم ٹریٹی آف حدیبیہ از کالڈ فتح مبین. تو اس کو فتح مبین بھی قرآن میں کہا گیا ہے. اب یہ تھی کی پوائنٹس. اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ٹریٹی آف حدیبیہ میں کچھ اس طرح کی پوائنٹس تھیں کہ حضرت علی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ میں ٹریٹی کے بیچ میں لکھتے ہیں کہ یہ قریش کے مکہ کے جو قریش ہیں کفار مکہ ان کے درمیان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. تو وہاں پہ جو ہے ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ سہیل بن عمر کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ لکھو، یہاں سے ہی جو ہے اللہ کے رسول کو جو ہے یہ یہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ اس کو اگر ہم رسول مان لیں گے تو پھر تو بات ہی ختم، پھر تو ہمارا جو ایمان ہے وہ تو ختم، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہی نہیں تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں تھیں جو کہ مسلمس کے خلاف تھی، لیکن حضرت علی کو جو ہے وہ مجبوراً کرنا پڑی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مکے میں کوئی بھی جو ہے فتنہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی فساد نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں مانی. اور اس کے اندر یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اب آپ لوگ جو احرام باندھ کر آئے ہیں عمرہ کرنے، یہ بھی کھول دیں اور یہاں سے چلے جائیں، اور اگلے سال آپ لوگ آئیے گا، اور وہ بھی بنا کسی ہتھیار کے آپ لوگ عمرہ پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو ہے آپ لوگوں کو عمرہ پرفارم کرنے نہیں دیا جائے گا. تو اس پہ کافی سارے مسلمز جو ہیں وہ ناراض بھی ہوئے، جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے، کہ ہم آئے ہیں عمرہ کرنے اور ہماری ساری باتیں جو ہے وہ کوئی بھی ایک بھی بات مانی نہیں جا رہی. بظاہر ان کی جیت ہو رہی ہے اور ہماری ہار ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ساری باتیں وہ مانی. لیکن آگے چل کے اس کے بہت زیادہ اچھے نتائج نکلے، اور یہ 10 سال تک معاہدہ ہوا تھا کہ اب ہم نے آپس میں نہیں لڑنا. یعنی کہ مکہ کے قریش جو ہے ہر دوسرے سال تیسرے سال جو ہے وہ فائٹ کرنے پہنچ جاتے تھے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان کے جو ہے مسلمز کے ساتھ. تو پھر جو ہے یہ 10 سال کے لیے ایک جو ہے ٹریٹی سائنڈ ہوئی جس کا نام تھا ٹریٹی آف حدیبیہ. اور ٹریٹی آف حدیبیہ کو میں نے ایکسپلین اچھے سے کیا ہے بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ یہ کیسے جو ہے ٹریٹی آف حدیبیہ، اور اس کے علاوہ بیت رضوان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں کچھ اسٹوریز جو آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر آپ یہ یاد نہیں رکھ سکتے، جو کی پوائنٹس آپ کے نظر آ رہے ہیں سامنے، یہ آپ لوگوں نے ہر حال میں یاد رکھنی ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں بیٹل آف موتا کی جانب. اب بیٹل آف موتا جو ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ ٹریٹی آف حدیبیہ جب ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مکہ والوں سے جو ہے نا بے فکر ہو جاتے ہیں کہ 10 سال کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے ان کے ساتھ ہمارا ٹیبل ٹاک ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اب ان کے ساتھ ہماری فائٹ نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے پورے اطمینان ہو جاتے ہیں، اور
آس پاس جتنے بھی کنٹریز ہیں یا جتنے بھی کنگس ہوتے ہیں ان کو لیٹرس بھیجتے ہیں، اور 4 کنگس جو ہیں مختلف اسٹیٹس کے وہ اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو اسی دوران ایک لیٹر بھیجا جاتا ہے، اب وہ کنٹری ہے یہاں پہ رومن، اور رومن کے کنٹری کے جو بڑا جو ہے وہاں کا کنگ، اس کو بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ہمارے جو مسلم جو انوائے بھیجا جاتا ہے، یعنی کہ سفیر بھیجا جاتا ہے، اس سفیر کو ہی وہ قتل کروا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت غصے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے سفیر کو ہی مار دے گا، اور حالانکہ جنگ کا سما کیوں نہ ہو پھر بھی سفیر کو مارا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سفیر کو جب مارا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے ایک جنگ کی، اور اس کا نام تھا بیٹل آف موتا۔ تو آپ جو ہے یہ اس کے کی پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ دس بیٹل واز فاٹ بٹوین مسلمس اینڈ بزنطین فورس ایٹ دا پلیس آف موتا جارڈن نیئر ڈیڈ سی۔ تو ڈیڈ سی کے پاس ایک یہ جو ہے پلیس ہے موتا، وہاں پہ یہ جو ہے فاٹ کی گئی۔ اچھا، کبھی کبھی جو ہے یہ سوال بھی پوچھے جاتے ہیں کہ مسلم ورسز کون تھے جنگوں میں، جیسے کہ بدر میں جو ہے مسلم ورسز جو ہے وہ مکہ کے قریش تھے، اینڈ اسی طرح احد میں بھی مسلم، مدینہ کے مسلم اینڈ مکہ کے قریش، اسی طرح خندق میں بھی جو ہے وہ بیٹل آف الائز کہتا ہے، اس کے اندر مکہ کے قریش بھی تھے، وہ دوسرے بھی تھے کافی۔ تو اسی طرح یہ بھی سوال ایم سی کیوز میں آتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ بزنطین فورس ہے یعنی رومنس ہیں، ان کے ساتھ اور مسلمس کی جو ہے فائٹ ہوتی ہے۔ یہ فرسٹ نان عرب وار بھی کہلائی جاتی ہے، اینڈ اس کے بعد یہاں پہ لکھا کہ یہ فوٹ کب ہوئی، 8 ہجری یا 629 AD۔ تو یہ آپ لوگوں نے دونوں سال یاد رکھنے، کبھی جو ہے وہ AD میں پوچھا جاتا ہے، MCQs آتا ہے، کبھی جو ہے ہجری میں۔ اینڈ اس کے بعد آتے ہیں کہ بیٹل آف موتا واز فرسٹ نان عرب وار، اس کو فرسٹ نان عرب وار بھی کہا جاتا ہے۔ اینڈ آگے آتے ہیں آفٹر دا ٹریٹی آف حدیبیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینٹ لیٹرس ڈفرنٹ کنگس انوائٹنگ دیم ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد لیٹرس لکھے مختلف کنگس کو، بادشاہوں کو، کہ وہ ایکسیپٹ کریں اسلام۔ تو حارث بن عمر جو کہ مسلم کے انوائے تھے، از کلڈ بائی دی کنگ آف بصرہ۔ تو بصرہ کے کنگ جو ہے انہوں نے حارث بن عمر کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور حارث بن عمر کون تھے؟ مسلمس کے سفیر تھے۔ تو مسلمس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کے اوپر بہت غصے تھے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بیٹل آف موتا ہوتی ہے، اور 3000 کا لشکر ہوتا ہے اس میں مسلمس کا، اینڈ بزنطین فورس ہوتے ہیں 1 لاکھ۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو مسلمس کی تعداد ہے اور بزنطین آرمی کی تعداد ہے، یہ آپ لوگوں نے ہر حال میں یاد رکھنی ہے، اس کے MCQs آتے ہیں۔ زید بن حارث، لیڈر آف مسلمس آرمی حضرت زید بن حارث۔ تو زید بن حارث جو ہے وہ مسلم کے لیڈر تھے، اس کے اندر آرمی لیڈر تھے۔ اینڈ اس کے بعد ہوتا ہے لیڈر آف بزنطین فورس واز ہیرکلیس۔ ہیرکلیس جو ہے وہ بزنطین فورس کے جو ہے لیڈر تھے۔ اینڈ جعفر از martyred, select Abdullah bin Rawaha as your chief. If he is true, then Muslim would have the authority to choose anyone their leader according to their own liking. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی نتیجے کی پتہ تھا، کیونکہ 3000 مسلمس اور 1 لاکھ رومن امپائر کے جو ہے بزنطین فورس تھی جس سے ہمارا مقابلہ تھا، اور وہ ایک بہت بڑے اسلحے سے لیس تھے، اور کہاں مسلمس کی تعداد تھی بالکل کم تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ زید بن حارث آپ کے جو ہے لیڈر ہوں گے، اس کے بعد جعفر ہوں گے، اگر شہید ہو گئے تو اس کے بعد پھر عبداللہ بن رواحہ، اور یہ تینوں کی سیکوینس یاد رکھنی ہے۔ MCQs میں ایسے ہی آتے ہیں، بعض دفعہ ایسا آتا ہے کہ یہ جو ہے حضرت جعفر، حضرت زید بن حارث کی شہادت کے بعد تیسرے نمبر پہ جو لیڈر بنتا ہے مسلم آرمی کا وہ کون ہے، اور بعض دفعہ ایسا آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار کون ہے۔ حضرت جعفر طیار کی ایک ہسٹری ہے، وہ بھی نیچے میں نے لکھا ہے، تھوڑے 2 کی پوائنٹس ہیں کہ حضرت جعفر واز دا ایلڈر برادر آف حضرت علی، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، اینڈ کزن آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے، اینڈ ٹائٹل آف جعفر از طیار۔ اینڈ آتے ہیں کہ 3 کمانڈرز حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور martyred۔ تو تینوں جو کمانڈر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے لسٹ کے مطابق کہ یہ اگر شہید ہو جائے زید بن حارث تو جعفر طیار، جعفر طیار کے بعد عبداللہ بن رواحہ آئیں گے، تو تینوں ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آفٹر دیئر martyrdom the command of Muslim troops was entrusted to حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کو جو ہے
وہ پھر سپاہ سالاری ملی اینڈ ہی ایکسیپٹڈ اسلام ان 6 ہجری. تو انہوں نے 6 ہجری میں جو ہے اسلام قبول کیا. یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا، اور اس کے اندر 70 مسلم شہید ہوئے تھے. اور یہ تب مسلمان نہیں تھے، تب یہ کفار کی طرف تھے، اور کفار مکہ کی طرف سے انہوں نے اٹیک کیا تھا مسلم کے اوپر، اور 70 مسلمس کو شہید کر دیا تھا انہوں نے. اور انہوں نے 6 ہجری میں پھر اسلام قبول کیا، اور یہ پہلی جنگ تھی جنگ موتا، جس کے اندر انہوں نے ایز اے مسلم اور مسلمس کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ پوائنٹ ہے کہ موتا واز دا فرسٹ بیٹل ان وچ حضرت خالد بن ولید پارٹیسپیٹڈ فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ ہی بروک 9 سورڈس وائل کلنگ دی اینیمی. تو ان سے جو ہے 9 تلواریں ٹوٹیں دشمنوں کو مارتے ہوئے. اینڈ ہی واز اوارڈیڈ ود دی ٹائٹل سورڈ آف اللہ. تو اس کو جو ہے سیف اللہ یا اللہ کی تلوار کا جو ہے لقب ملا. اینڈ ان دا بیٹل آف موتا 3 کمانڈر اینڈ 9 سولجر آف دا مسلمس آرمی ریسیوڈ martyrdom. تو اس بیٹل کے اندر جو ہے 3 کمانڈر اور 9 سپاہی جو ہے وہ شہید ہوئے. اینڈ انڈر دا خالد's لیڈرشپ دا بیٹل آف موتا واز ون. تو حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے اندر جنگ موتا ہم نے جیتی. اب ایک بات یاد رہے، یہ جنگ جو ہے بظاہر ہم نے ہاری تھی. مطلب یہ کیوں ہاری تھی؟ کیونکہ اتنی بڑی فوج، یعنی کہ اتنی بڑی فوج تھی، یہ 1 لاکھ فوج، اور کہاں 3000 مسلمس. تو یہ ان کے ساتھ لڑنے گئے. یہ ایک چیلنجنگ پوزیشن تھی ان کے لیے کہ اتنے سے مسلم ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، اور اپنے حق کے لیے یہ کسی سے بھی لڑ جاتے ہیں. تو 3000 مسلم کا لشکر ان سے لڑنے گیا ہے، اور تینوں ہمارے کمانڈر شہید ہو چکے ہیں، اور چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے تھے، اور یہ 3000 کے 3000 بھی شہید ہو سکتے تھے. لیکن حضرت خالد بن ولید کی جو ہے چست چلاکی اور اس کے علاوہ فائٹنگ اسکلس اس کے اندر بہت تھے، تو وہ وہاں سے اپنے جو ہے لشکر کو بہت کم جانی نقصان کے بعد نکال کے سیفلی واپس مکہ کی طرف آ جاتے ہیں، جس سے یہ امپیکٹ گیا ان کے اوپر، رومنس کے اوپر، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے کہ مسلمز جو ہیں وہ چاہے کتنے ہی تعداد میں کم کیوں نہ ہوں، لیکن وہ طاقت رکھتے ہیں کسی سے بھی لڑنے کے. لیکن بظاہر یہ جو ہے ظاہری طور پہ یہ ہم نے جنگ ہاری ہے، کیونکہ ہم وہاں سے نکل آئے تھے، اور کافی اس کے اوپر جو ہے مدینے میں یہ ہوا تھا کہ مسلمان بھگوڑے ہیں، بھاگ آئے ہیں، میدان چھوڑ آئے ہیں. لیکن یہ سیفلی وہاں سے خالد بن ولید اپنے فائٹنگ اسکلز سمجھ لیں، یا اس کے اندر جو ہیں گارڈز تھے ایسے کہ یہ وہاں سے اپنے جتنی بھی لشکر تھا اس کو بغیر کسی زیادہ بڑے جانی نقصان سے، صرف 9 شہید ہوئے جو ہے سولجر، اور 3 جو ہے مسلم کمانڈر جو تھے وہ شہید ہوئے. اس کے بعد جو ہے یہ اپنے قافلے کو بچا کے لے آتے ہیں. تو یہ تھا اس کا اوور ویو، جو کہ کی پوائنٹس، اور ساتھ ہی ساتھ بیک گراؤنڈ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اسٹوری بھی کمپلیٹ بتائی کہ کس طرح ہے، اور کی پوائنٹس آپ کو بتایا کسی بھی ایگزام کے حوالے سے. اب آ جاتے ہیں کہ اس جو ہے جنگ کو جتوانے کے جو مین جو تھے وہ تھے حضرت خالد بن ولید. تو حضرت خالد بن ولید کی تھوڑی سی پروفائل کو چیک کر لیتے ہیں، جو کہ MCQs میں کافی آتے رہتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کا جو ہے وہ تعلق بنو مخزوم سے ہے. تو جو مین پرسنالٹیز ہیں ان کے اپنے ٹرائب یاد رکھنے ہوتے ہیں. ٹرائب کے بہت کوشچن آتے ہیں. یہاں پہ میں حضرت خالد بن ولید کا جو ہے بتا رہا ہوں، لیکن حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرائب تو سب کو یاد ہوگا، بنو ہاشم، قریش میں بنو ہاشم، اور اس کے علاوہ حضرت ختیجہ، اور اس کے علاوہ حضرت بی بی آمنہ، اور اس کے علاوہ خالد بن ولید. یہ مختلف پرسنالٹیز ہیں جن کے ٹرائبس کے کوشچن آتے ہیں، لیکن ان کا میں یہاں پہ آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن میں آپ کو یہاں پہ خالد بن کا بتا رہا ہوں کہ ان کا جو ہے ٹرائب یاد رکھنا ہے کہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے بعد آتے ہیں کہ ابو سلیمان از دا کنیت آف حضرت خالد بن ولید. تو خالد بن ولید کی جو کنیت ہے ابو سلیمان. اینڈ عائشہ بنت حارث واز دا مدر آف حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید کی مدر کا نام ہے عائشہ بنت حارث. اب عائشہ بنت حارث جو ہے وہ کون ہے؟ شی واز دا سسٹر آف ام المومنین میمونہ. میمونہ ایک ام المومنین ہے. ام المومنین یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ام المومنین ہے. یہ اس کی سسٹر ہیں عائشہ بنت حارث، اور خالد بن ولید اس کے بیٹے ہیں.
تو دیکھیں کہ یہ ریلیٹیو بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ سمجھ لیں آپ کہ سالی کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اینڈ ہی واز اوارڈیڈ ود دی ٹائٹل سوارڈ آف اللہ آر سیف اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی تلوار یا سیف اللہ. ٹھیک ہے، یہ ٹائٹل یاد رکھنا ہے، کام کا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے. اینڈ ہی ایکسیپٹیڈ اسلام ان 6 ہجری اینڈ ہی ڈائیڈ ان 61 ہجری ایٹ سیریا. تو شام میں جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے 61 ہجری میں، اور یہ اپنی موت خود جو ہے ان کی آتی ہے. یہ کہیں جنگ پہ شہید نہیں ہوتے، ان کی بہت جو ہے خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن ان کے جو ہے موت خود بیڈ پر ہوتی ہے. سمجھ لیں کہ ان کی جو ہے جنگ میں جو ہے جان نہیں جاتی. تو یہ تھا میرا آج کا کلاس. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.